بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کے حوالے سے ہم آیت 55 سے شروع کر رہے ہیں اور 54 آیت کے بارے میں 1-2 باتیں کہیں گے، اور اسی طرح پچھلا جو درس سامریت کے حوالے سے ہوا تھا اور اس میں ہم نے 41:4-5 کا حوالہ دیا تھا، تو اس کے 41:7 میں ایمان اور عمل صالح جو سامریت کا گویا تریاق ہے، سدباب کر سکتا ہے، اس کا چونکہ ذکر آیا تھا، اس لیے آج خاتمہ کلام کے طور پر کچھ صالحیت، صالح کون ہیں، اعمال صالحہ کیسے ہیں، ہمارے اور آپ میں صلاحیت کیسے پیدا ہوگی، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو آیت نمبر 54 میں رفقائے محترم یہ الفاظ آئے تھے، بسم اللہ الرحمن فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو اس سے مراد یعنی فزیکل لوگوں کو قتل کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نفس امارہ یعنی انسان کے اندر جو بدراہ ہونے کی، گمراہ کرنے کی، گمراہ ہونے کی، خواہشات نفس کی جو بندگی ہے، خواہشات نفس، تو خواہشات نفس کی جو بندگی ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، یہ قتل نفس ہے۔ قتل نفس سے مراد یہ ہے، باقی تو اس پہ بحث کر بھی ہم چکے ہیں۔ تو آیت 55 سے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کاتبوں کی مدد سے تورات الواح کی شکل میں، یہ ہماری زبانوں پر چڑھ گیا ہے تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن قرآن کا اگر ہم ذرا گہرائی میں اتر کر مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب، اسے قرآن نے نہیں کہا، اسے الکتاب ہی کہا ہے، تو الکتاب ہی اسے کہنا چاہیے، یہ زیادہ حقیقت کے قریب ہے۔ تو جب وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام الواح کی شکل میں لکھوا کر لے آئے اور قوم کے سامنے آپ نے پیش کر دیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ اس پر قائم رہیں گے، تو یہ مرحلہ گزر گیا، اور جو ہی یہ مرحلہ گزرا تو امت میں ایک نیا سوال پیدا ہو گیا، اور وہ سوال یہ تھا، فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔
یعنی قوم کے عمائدین نے، اکابر نے یہ کہا، اور یہ اہمیت کا حامل ہے یہ مرحلہ، کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، یعنی یہاں لن نؤمن بے کا نہیں کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر آمانہ کا صلہ بے ہو نا، بے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر یقین کرنا ایمان کے حوالے سے، یعنی ایمان لانا۔ تو ایمان تو کسی نہ کسی درجے میں ان میں تھا، لیکن اب مسئلہ تھا یقین کا، کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے سنتے ہیں، اللہ آپ کو پیغام پہنچاتے ہیں، ہم اس پر یقین نہیں کرتے، باور نہیں کرتے۔ لن نؤمن لک، ہم باور نہیں کریں گے، باور نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، آپ پر ہمیں کامل یقین نہیں آئے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے رفقا محترم یہاں بھی، کہ یعنی دیکھیں کہ وہ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی دیکھیں اور لاٹھی زمین پہ ڈالے اور وہ سانپ بن جائے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں بغل میں ہاتھ ڈالیں اور وہ نکلے ید بیضا جسے کہتے ہیں، اس سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود قوم میں ابھی ضعف اعتقاد کا یہ حال ہے کہ ابھی وہ یقین کے لیے مختلف ہیلے بہانے، یہ کرو ہمیں یقین آ جائے گا، یہ کرو ہمیں یقین آ جائے گا، جس طرح کہ ہم سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے سورہ المائدہ کی آیت 116-17 میں دیکھیں گے کہ عام ہمارا تصور کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مسیح علیہ السلام، پیدائش ان کی معجزانہ ہوئی ہے، اور پنگوڑے میں وہ کلام کر رہے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، کوڑیوں کا علاج کر رہے ہیں، ہاں جی، مٹی پکڑتے ہیں اور اس سے کیا ہے جانور پرندے اڑا اڑا کر دکھا رہے ہیں، اور اسی طرح وہ بتاتے ہیں تم آج کھا کر کے آئے ہو، تمہارا آج کھانا کیا تھا۔ اتنی چیزیں کہ ایک ایک جو چیز ہے رفقا محترم وہ اپنی ذات میں کتنی بڑی ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے، حواریوں نے کیا کہا؟ حواریوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اے مسیح، یہ سورہ المائدہ میں یہ الفاظ آئے ہیں رفقا محترم کے انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر کل جو عمومی درس ہوگا اس کے بعد اعجاز بھائی کے کہنے سے آیات بینات اور موسیٰ، اور اس میں تمام انبیاء کا مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ 117 نہیں ہے، 152 صفحے پر 5:112 میں ہے کہ اے موسیٰ، اے مسیح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام سے یہ کہا کہ حل یستطیع ربک، کہ کیا آپ کا رب جو ہے وہ اس بات پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے آپ کا رب، کس بات پر؟ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے، اوپر سے، بلندی سے آ جائے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا نتق اللہ ان کنتم مؤمنین، دیکھو یہ ما فوق الفطرت چیزیں، ان کے مطالبے سے باز آ جاؤ، یہ ایسی چیزیں مانگی نہیں جاتی، ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو، یہ تم کر کے اللہ کے جو وعدے وعیدیں سنتیں ہیں ان کو تم ٹھکرا رہے ہو۔ اتقوا اللہ، ایسے مطالبات سے، ذہنیت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو اس مینٹیلٹی سے اپنے آپ کو نکالو، یعنی یہ چیزیں ایمان کے حق میں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو معیار ایمان ہی یہ ہے کہ بس معجزات ہوں، ما فوق الفطرت چیزیں ہوں، شعبدے ہوں، کرشمے ہوں،
اسی کو ہم کرامتیں آج کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو ڈرو اس بات سے، کیونکہ اس میں ہم اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت کے خلاف جانے کے، اور آگے اگر مومن ہو تو باز آ جاؤ۔ انہوں نے پلی یہ لی کہ ہم یہ جو جرت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، قالوا نريد ان ناقل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ کہنے لگے بس ہماری اتنی سی خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہم سیر ہو کر اس سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں، ان قد صدقتنا، کیا واقعی سچے ہیں، آپ کی صداقت ہمارے قلوب و اذہان میں بیٹھ جائے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم شہادت کے فریضے سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ یعنی اب آپ بتائیں کہ جب حواریوں کے سامنے معجزانہ پیدائش ہے، پنگھوڑے کا کلام ہے، اندھوں کو آنکھیں مل رہی ہیں، کوڑی ٹھیک ہو رہے ہیں، ہاں جی، اور حالت یہ ہے کہ قبر پہ جاتے ہیں اور اس قبر والے کو جو پتہ نہیں کب سے اگلے عالم میں جا چکا ہے، اس کی قبر پر اسے کہتے قوم بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے گواہ کون ہے؟ رفقائے محترم حواری۔ حواریوں کے علاوہ تو اس کا کوئی بہتر گواہ نہیں ہو سکتا۔ حواریوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ لیا، لیکن کیا نہیں ہوا؟ یقین کامل نہیں ہوا، اطمینان قلوب نہیں ہوا، صداقت کے اندر وہ ابھی خام ہے نعوذ باللہ، اور شہادت دینے کے اہل نہیں ہے۔ یعنی اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد، یعنی سوچ کی یہ بات ہے، سوچنے والی یہ بات ہے کہ کیا یہ مائدہ جو تھا دسترخوان، یعنی ہمارے سامنے ایک دسترخوان اوپر سے نیچے آ جائے، خواہ کتنے ہی انواع و اقسام کے اس میں کھانے کیوں نہ ہو، کیا یہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہمارے سامنے صدیوں پرانی قبر پر جا کر اس میں سے صحیح سالم انسان زندہ کر دے اور وہ ہمارے ساتھ کلام کرے، ہمیں سب کچھ بتائے؟ لیکن جو معجزات مسیح علیہ السلام کے ہمارے سامنے ہیں، ان سے بڑھ کر یہ کوئی معجزہ ہے؟ تو یہ سوچ کی بات ہے، انشاءاللہ العزیز کل اس پہ بات کریں گے، فوڈ فار تھاٹ کے طور پر یہ چیز ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 55 میں ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات انہوں نے دیکھے، قدم قدم پر 9 آیات 9 معجزات دیکھے انہوں نے، اور ابھی معجزانہ طور پر وہ دریا کراس کی ہے، سمندر کراس کی ہے، کہ بقول ہمارے عامت الناس کے ڈنڈا مارا اور دریا میں راستے بن گئے، اور ایک راستہ ادھر ایک ادھر، اور یہ سب کچھ۔ تو اس کے باوجود ابھی تک قوم کا حال یہ ہے کہ وہ یقین کے حوالے سے پیدل ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگے موسیٰ لن نؤمن لک، ہمیں تو تیرے بارے میں یقین نہیں آ رہا، لن نؤمن لک، ہمارا یقین ابھی کامل نہیں ہوا، ہمارے یقین میں ابھی وہ گہرائی نہیں آئی، تو ہم چاہتے یہ ہیں حتی نر اللہ جہرا، کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اللہ نظر آئے، ہم اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا بھی کس طرح چاہتے ہیں؟ جہرا، یعنی سر کی آنکھوں سے، اوپنلی، عیاں نظر آئے، اور وہ بھی کھلم کھلا۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اب وہ بچپن تھا قوم موسیٰ کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں یہ بات کہہ دی۔ ہم سورہ الاعراف میں اس کی تفصیل پائیں گے، تو ان کو لے کر چل پڑے۔ چلنے تو تھے رفقائے محترم اللہ کو دیکھنے، اور وہ بھی سر کی آنکھوں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے طور پر،
تو وہاں ایک زلزلے کا ایک زلزلے کی ایک کیفیت پیدا ہوئی، اور زلزلے کی اس کیفیت نے ایک گرجدار آواز صاعقہ، ایک گرجدار آواز گونج صاعقہ، یعنی ایک جس طرح چنگھاڑنا ہوتا ہے، ایک زبردست قسم کی آواز اس زلزلے سے پیدا ہوئی، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور قوم دیکھ رہی تھی کہ یہ زلزلہ ہی ہے، اور زلزلے ہی کے نتیجے میں یہ سارا آواز کا شور سامنے آ رہا ہے، لیکن حالت کیا ہو گئی؟ وہ سارے کے سارے غش کھا کر گر پڑے، اوندھے منہ گر گئے۔ فرمایا کہ پکڑ لیا تمہیں صاعقہ نے، اس یعنی آواز نے، چیخ نے، اور حواس باختہ ہو کر، مردہ ہو کر، مردوں کی طرح زمین پر گر گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس نے اپنی رحمت سے تمہیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا۔ یہاں موت سے مراد حواس باختہ ہونا ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، نیم مردہ ہونا، اور موت سے مراد ہوئی بے ہوشی، مدہوشی، حواس باختہ ہونا، وہ کیفیت جو تھی وہ تمہاری ہو گئی، تو ہم نے پھر اس حالت سے تمہیں نکالا۔ اور لعلکم تشکرون، یہ تمہیں ایک اور موقع فراہم کیا گیا کہ شاید تم اس طرح اپنے بچپنے کی عادتوں کو چھوڑو اور عقل و بصیرت کے حوالے سے بات کرو۔ تو جو مخلوق ہے رفقائے محترم، اس میں درجات ہیں، مخلوق میں درجات ہیں، ایک چونٹی سے لے کر انسان تک۔ اب اگر چونٹی یہ کہے کہ میں انسان کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو وہ کیسے دیکھے؟ اور حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، چونٹی بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے۔ تو مخلوقات کے اندر رفقائے محترم اتنے یعنی مدارج ہیں، سٹیجز ہیں، درجات ہیں، اور کوئی بھی قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، کوئی بھی فروت اور مخلوق اپنے سے برتر مخلوق کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی اس کی صفات کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ تصور کر سکتی ہے، لیکن جہاں تک ذات کا تعلق ہے، کوئی بھی فروت اور مخلوق برتر مخلوق کا، باوجود اس کے کہ مخلوق ہونے میں وہ دونوں برابر ہیں، اس کا ادراک ناممکن ہے۔ تو جو ذات خالق کی ذات جو اپنی ذات میں احد ہے، یونیک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اس کا ادراک یا اس کو نر اللہ جہرا یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا وحی کی اساس پر ہے، صفات کا دیکھنا ہے، اللہ کا دیکھنا وہ جو اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ جو اللہ کا دیکھنا شان کے لائق ہے، یہ اس کی آیات کے ذریعے، صفات کے ذریعے، اس کا منبع جو ہے اس کی وحی ہے۔ اور اس کے لیے ہم سورہ الانعام آیت 103 اور 4 جو ہے نا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس میں یہ بحث آئے گی۔ تو یہاں پر آیت نمبر 56 میں یہ بات بتائی ہے کہ قوم موسیٰ اس کے یعنی دعوے تو اتنے اونچے کہ اللہ کو دیکھنا ہے، اور ہمت کا یہ حال کہ اللہ کی پیدا کردہ ایک بجلی، ایک زلزلہ، ایک رات، ایک گرج، یعنی جو چھوٹی چھوٹی اللہ کی نسبت سے مخلوقات ہیں، ان کو دیکھنا، یعنی آنکھ سورج کی طرف ہم کر نہیں سکتے، اور جو سورج کا خالق ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بجلی کا جھٹکا، ہاں جی، ہوا کی ویلاسٹی میں تھوڑا سا فرق آ جائے، اضافہ ہو جائے تو کان پھٹ جاتے ہیں، لائٹ کے اندر ایک خاص سٹیج آ جائے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اندھا ہو جاتا ہے انسان، لیکن دیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ کو۔ تو یہ امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ، میری اور آپ کی تربیت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے چلنے کی بجائے اس کی صفات پر تدبر، تفکر، مخلوقات الہیہ میں
اور خالق کا بحیثیت خالق جو ادراک ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس میں الاعراف میں یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی وہ آئے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ یہ جو ظللنا، ظلّا یظللو، ظلل یظللو، ظل سے ظل کہتے ہیں رفقائے محترم سائے کو، اور ظللہ کسی کے اوپر سایہ کرنا، سایہ کرنا، سایہ بہم پہنچانا، سایوں کا انتظام کرنا، اسباب و وسائل پیدا کرنا۔ تو یہ ظللنا علیکم الغمام، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ تو یہ رفقائے محترم جب یہ سینا کی وادی میں آئے اور اس میں جو پہاڑ تھے، جس طرح آج ہم مری سائڈ پر جائیں تو اس میں بادل چھائے رہتے ہیں ہر وقت، تو یہاں وہ بادل جو وہاں اس پہاڑی علاقے میں چاروں طرف یعنی ان بادلوں کا اس طرح جس طرح صاحبان ایک چھتری تنی ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس نعمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو تپش ہے، دھوپ ہے اور پسینہ بہہ رہا ہے اور کام نہیں ہو رہا، اس سے مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نجات کا سامان بہم پہنچایا، ادھر اشارہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور مزید برآں ہم نے تمہارے لیے بہم پہنچایا۔ انزلنا کا معنی نازل کرنا، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں، بلکہ کسی عظیم چیز کو کہ جس میں کسی کے لیے منفعت پائی جائے، اس کے لیے بھی انزال کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ مثلا سورہ الاعراف آیت نمبر 26 میں لباس جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انزلنا علیکم لباس لباسی یواری سواتکم وریشا۔ سورہ الزمر اس میں انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، 8 جو چوپائے ہیں یا جانور حلال ہیں جوڑے، ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ الحدید میں انزلہ کی نسبت جو ہے وہ حدید کی طرف، لوہے کی طرف، تو لوہے کو بھی قرآن نے انزال سے تعبیر کیا، لباس اور اس کے وسائل کو بھی انزال سے تعبیر کیا۔ اور اسی طرح یہ جو ہے تو انزلہ یہاں اوپر سے نیچے کے حوالے سے نہیں ہے، ہر وہ چیز کہ جس میں منفعت پائی جائے، نفع پایا جائے، تو نفع والی چیز کو کسی کے لیے مہیا کر دینا، پرووائڈ کرنا، پروویژن، اس کے لیے بھی انزلہ قرآن میں معروف ہے، اور یہ یہاں اسی معنی میں ہے۔ اور ہم نے مہیا کیا تمہارے لیے، کیا مہیا کیا؟ المن والسلویٰ۔ المن جو ہے یہ رفقائے محترم ترنجبین، یہ اس علاقے کے اندر چھوٹے چھوٹے یعنی پودے، جس طرح مثلا یہ ہمارے ہاں چائے کا پودا ہوتا ہے، اور یہ جو جنگلی بیر ہوتا ہے، جنگلی بیر، تو وہ چھوٹے چھوٹے، تو ان کے اوپر رات کے وقت ایک اوس نما چیز پڑتی تھی، اور وہ اوس جب جم جاتی تھی، جس طرح کسی علاقے میں ہلکی ہلکی بارش ہو اور صبح اٹھیں تو اس میں مٹھاس تھا، اور وہ مٹھاس والی وہ جو چیز تھی جسے ترنجبین کہتے ہیں، تو وہ کھانے کے کام بھی آتی تھی۔ جس طرح زمین کے اندر مثلا یہ کھمبیاں پیدا ہو جاتی ہیں بعض علاقوں کے اندر، تو اس علاقے کے اندر ایک تو ایسی کوئی کھانے کی چیز تھی، اور سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں، بٹیر یعنی پرندہ جس کا یہاں ہم شکار کرتے اور کافی لذیذ ہوتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم نے تمہارے خورد و نوش کا انتظام اس طرح کیا کہ فطرت کے پیدا کردہ جو حالات تھے، وسائل تھے، عناصر سے، ان سے تمہیں بغیر محنت کے یعنی فطرت کے فاطر السماوات والارض نے تمہارے لیے ایک انتظام فرمایا کہ تمہیں جد و جہد نہ کرنا پڑے، بلکہ خارجی کائنات میں جس طرح کسی علاقے میں مثلا پھل ہوں
تو پھلوں پر ہم گزارا کریں، اور ساتھ جو وقت فاضل ہو ہمارے پاس وہ مطالعے میں، تربیت میں، جہاد میں، اپنا جو آخر نصب العین ہے اس کے حصول کے لیے یکسوئی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو خاص کر لیں، ادھر یعنی اشارہ کرنا مطلوب ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں قُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، کہ یہ جو ہم تمہیں بلا مزد و معاوضہ، بلا محنت یہ جو ہم تمہیں نعمتیں عطا کر رہے ہیں ان کو کھاؤ، لیکن کھانے کے ساتھ اس کا کھاؤ پیو کام میں لاؤ، لیکن اس کی ہورڈنگ نہ کرو۔ تو انہوں نے ان پرندوں کو جو ان کو ملتے تھے ان کو پنجروں میں باندھنا شروع کر دیا، اور وہ جو ترنجبین وہ اس کو بھی انہوں نے سٹور کرنا شروع کر دیا، ہورڈنگ شروع کر دی۔ تو یہاں جو اشارہ ہے وہ ما ظلمونا ولکن انفسهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، آہستہ انہوں نے اسی پر لڑنا شروع کر دیا، یہ بٹیر تو لے گا، یہ میں لوں گا، یہ ترنجبین تمہاری زیادہ ہو گئی ہے میری کم ہو گئی ہے، تمہیں پہلے کیوں مل گیا، مجھے پہلے ملنا چاہیے تھا۔ وہ جو غلام قوموں کی نفسیات ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، عدم برداشت کا مادہ ہے، ہاں جی، اس کو زیادہ مل گئی، مجھے کم ملی، تمہیں پہلے ملی، ہمیں بعد میں ملی، اور یہ تو موٹا تازہ یعنی بٹیر تھا، یہ تم نے لے لیا اور مجھے کمزور دے دیا، تو کہیں ہڈی پر، ہاں جی، کہیں بوٹی پر، ہاں جی، اور کہیں کمیت اور کیفیت پر۔ تو یہ غلام قوموں کی جو سابقہ نفسیات ہوتی ہے وہ در آتی ہے اور وہ جاتی نہیں ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ ذہنیت اختیار کر کے ہمارے اوپر تو کچھ ان کا بس نہ چلا، ہمیں تو کچھ نقصان نہ پہنچا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن اس طرح کر کے خود انہوں نے اپنے لیے بہت سے مسائل پیدا کر لیے، مشکلات پیدا کر لی، آزادی سے وہ محروم ہوئے، ہاں جی، آزادی کا مسئلہ جو تھا وہ اور زیادہ پوسٹ پون ہو گیا۔ اس کو ہم سورہ المائدہ میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہوا۔ پھر فرمایا کہ وہ وقت آ گیا، اگلی آیت، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ۔ یہ ایک اگلی سٹیج آئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان کو کہا گیا کہ تم اس بستی میں، علاقے میں داخل ہو جاؤ، اور داخلے کی حالت کیا ہو، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ ایک طرف تو وسائل کا یہ حال ہے کہ جہاں چاہو، جہاں سے چاہو، اس پورے علاقے میں بے پناہ اللہ تعالیٰ نے وسائل رکھے ہیں، امکانات رکھے ہیں، کھانے پینے کا سامان نشوونما وافر ہے، تو جہاں کی بھی تم جاؤ گے تمہیں وافر سامان نشوونما ملے گا، اور اس کو کھانا اس انداز میں راغدن، راغدن کا معنی ہوتا ہے ضرورت کے مطابق، حاجت کے مطابق، طبیعت کے تقاضے کے تحت کھانا، اور اتنا ہی کھانا جتنا بدن کو ضرورت ہو، رغد یعنی وہ کھایا جائے جو جسم کا یعنی حصہ بنتا چلا جائے، اور اس کے اندر یعنی غیر معمولی نہ کھایا جائے، تو ایسا کھایا جائے جتنا تقاضا ہو اتنا ہی کھایا جائے، تاکہ دوسرے جو ہیں ابنائے نو، ابنائے امت، ان کو بھی ان کا حق ملتا چلا جائے۔ تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کھانے پینے ہی کے اندر الجھ کے نہ رہ جانا، بلکہ داخل ہونا اس دروازے میں سجدًا۔ اب عام ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے، لیکن سجدہ کرتے ہوئے داخل کیسے ہوگا؟ تو یہاں دراصل سجدے سے مراد اطاعت و فرما برداری ہے، اطاعت و فرما برداری، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہم صلات میں سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں یا قیام کرتے ہیں، حقیقتاً یہ سمبولک ہے، یعنی ہمارا صلات کا قیام، رکوع، سجدہ یہ سمبولک ہے کل زندگی کا قیام، کل زندگی کا رکوع، کل زندگی کا سجدہ۔ یعنی صلات میں ہم سجدہ کرتے ہیں اور یہ سجدہ علامتی ہوتا ہے،
یہ اقرار ہوتا ہے، یہ تجدید عہد ہے کہ ہماری کل زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف رہے گی، ہم ہر آن اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کرتے رہیں گے، اور ہم ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ رکوع کیا ہے رفقا محترم؟ جب اونٹ کو مالک اس کا ایک خاص آواز نکالتا ہے، بخ 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 بخ، تو اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، اور یعنی اردو میں یا پنجابی میں۔ تو یہ جو بیٹھنے کا اونٹ کو اشارہ کرے مالک، اور وہ اپنے اگلے پاؤں زمین پر بچھانے کے لیے علامات ظاہر کرے کہ ہاں میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، لیت و لال سے کام نہ لے۔ یہ جو حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینے کا عملی طور پر اظہار ہے، یہ رکوع ہے۔ اور جب وہ بالکل اپنے اگلے پاؤں سے لے کر پچھلی ٹانگوں تک اور پورا وجود جو ہے اس حکم کی تعمیل میں لگا دے، یہ سجدہ ہے۔ تو رکوع کیا ہے؟ آمادگی، یعنی حکم کی تعمیل کے لیے یس کے موڈ میں ہونا، ریڈی اپ، جس طرح فوج ہر وقت تیار ہے حکم کی تعمیل کے لیے۔ تو حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ رکوع ہے، اور کلی طور پر اس حکم کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینا، یہ سجدہ ہے۔ تو یہ جو فرمایا وادخلوا الباب سجدان، کہ جب تم اس مملکت کے علاقے کے حاکم، والی و وارث بنائے جا رہے ہو، تو تمہارا داخلہ اس علاقے میں اس طرح ہونا چاہیے، سجدن، احکام الہیہ کے سامنے اپنے کل کے کل وجود کو قربان کرتے ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں سے تو تقاضا ہے دین کے نفاذ کا، اور اپنی ذات میں اپنے اوپر اللہ کا دین نافذ نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ اس ضمن میں ہم رفقا محترم ایک مقام دیکھتے ہیں، سورہ محمد، سورہ بلکہ فتح، 48ویں سورہ اور آیت نمبر 29۔ یہ 616 صفحہ ہے، 616 صفحہ۔ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور تا قیام قیامت آپ ہی کی رسالت جاریہ ہے، رسالت جاریہ ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی کی رسالت کا دور ہے۔ تو اور وہ لوگ والذین، اور وہ لوگ مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو معہو، یہاں میت سے مراد مکان کی میت نہیں ہے، کیونکہ تمام کے تمام تو مدینے میں نہیں تھے، یا تمام کے تمام تو مکہ میں بھی نہیں تھے۔ یعنی جب مکہ میں بھی تھے تو کتنے ہی اصحاب ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور مکہ ہی میں مدینے کا راستہ کھلا، اور کتنے ہی اصحاب مکے کی بجائے مدینے میں بھی تھے۔ تو ماہو سے مراد ہے نقطہ نظر کی میت، یعنی وہی ایٹیچیوڈ، وہی رویہ، وہی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی اس میں میت سے مراد ہے موقف، مسلک، نقطہ نظر۔ میت سے مراد ایمان میں میت، اعمال صالحہ میں میت، احکام الہیہ کی فرما برداری میں میت، اور دین الہی کی خدمت اور اس کو ابلاغ تبلیغ میں میت۔ تو جو ان کو کہ میت کا شرف حاصل ہے، ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار۔ اشداء علی الکفار کا ترجمہ بھی ہمارے ذہنوں میں غلط ہے،
اشداء علی الکفار کا معنی کہ کافروں کے لیے بڑے سخت، شاید ذہن میں آتا ہے کہ ان کا گلا دبا دینے والے، ہاں جی، ان کے سر پھوڑنے والے. تو عربی زبان میں یہ مفہوم نہیں ہے. عربی زبان میں شدہ فعل کا صلہ جب علی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مقابلے میں کسی کے سامنے سرنڈر نہ کرنا. اشداء علی الکفار کا معنی یہ ہے کہ وہ کافروں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، دبنے والے نہیں ہیں. یعنی کافروں کی تعداد وسائل کتنی ہی زیادہ کیوں نہ، مکہ میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ چند اصحاب تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند نفوس مقدسہ تھے، لیکن دبے نہیں، کٹے نہیں، بکے نہیں، ہٹے نہیں. تو شدہ اعلی کا معنی کسی کا گلا دبانا نہیں ہے جس طرح آج ہمارے ذہنوں میں آیا ہوا، بلکہ اس سے مراد ہے کفار کے کفر کے مقابلے میں ہاں جی پوری طرح ہمت اور جوامردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے والے، اور رحماء بینہم، اور اپنے لیے اپنے بھائی بندوں کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینے والے. رحمت مادر مہربان، یعنی ہر مومن دوسرے کے لیے مادر مہربان ہے. تو جس طرح ماں اپنے بچوں کی پرداخت کے لیے، پرورش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، آرام، جان، مال، جو کچھ ہے اس کے لیے، تو اپنے لیے یعنی بھائی بندوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے، اور اہل کفر کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح ہاں جی اس کا مقابلہ کرنے والے. اور ان کو تراہم، اے مخاطب اگر کبھی تو ان کو دیکھے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو کیسا دیکھے؟ تراہم رکعن سجدہ، تو وہ تمہیں نظر آئیں گے رکوع میں اور سجدے میں. تو اب کیا مطلب کہ وہ دن رات رکوع اور سجدے ہی میں رہیں گے، دن رات صلات ہی کرتے رہیں گے، دن رات وہ گویا کہ مسلوئی میں بیٹھے رہیں گے؟ کیونکہ آگے کیا فرمایا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے اور اللہ کی رضا کو پانے والے. اب یہاں اللہ کا فضل اور اللہ کی جو رضا ہے وہ حاصل تو وہ رکوع اور سجدہ نماز کا اگر ہو تو پھر رزق، سامان نشو و نما، روٹی اور کفالت اور ربوبیت عالمینی کے تقاضے وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو یہاں پر رکعن سجدہ سے مراد صلات کا رکوع نہیں ہے، صلات کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ صلات کا رکوع اور سجدہ تو سمبولک ہے. یہ کل زندگی کا رکوع ہے اور کل زندگی کا سجدہ ہے. یعنی پوری کی پوری زندگی مومن کی راکع رکوع کی حالت میں، اور پوری کی پوری زندگی مومن کی سجدے کی حالت میں. یعنی رکوع ہے آغاز، یعنی کس جھک جانا، جھکے ہوئے اپنے آپ کو بنائے رکھنا، اور سجدہ ہے کلی طور پر اپنے آپ کو بچھا دینا. اس ضمن میں ہم سورہ الجمعہ میں قرآن کی ایک تعلیم تھی جو آج مذہبی پیشوائیت کے حوالے سے ذہنوں سے زائل ہو چکی ہے. مثلا سورہ الجمعہ یہ آیت نمبر 9 ہے، سورہ الجمعہ 663 صفحہ 62/10 663 صفحہ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، وہاں آیا تھا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو آپ فضل کے لیے کیا صلات نہیں ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بس جب صلاۃ الجمعہ ہو جائے، ادا کر لو. جب صلاۃ الجمعہ ادا ہو جائے، قضا اردو میں اور معنی میں ہے، عربی میں اور معنی میں ہے. عربی میں، اردو میں تو ہم قضا معنی کرتے ہیں فوت شدہ کو ادا کرنا، اور عربی زبان میں قضا ہو فانتشروا فی الارض. تو صلات ادا کر لینے کے بعد اب یہ اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں دھرنا مار کر بیٹھے رہو،
بلکہ حکم ہوتا ہے کہ آپ زمین میں پھیل جاؤ، فانتشروا، بس پھیل جاؤ تم فی الارض، زمین میں، اور وابتغوا من فضل اللہ، اور زمین میں پھیل کر کیا کرو، زمین میں پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اس طرح تم زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے کو کہا جا رہا ہے، یعنی رکوع اور سجدہ تو صلاۃ میں اور صلاۃ مسجد میں، لیکن یہاں حکم ہو رہا ہے کہ آپ مسجد سے نکلو۔ مسجد میں تو تم نے علامتی تجدید عہد کیا ہے، اب عملی زندگی میں تم پھیل جاؤ۔ اور ذرا ایک اور مقام دیکھیں، یہ آیت نمبر 15 ہے سورۃ الملک، 67 سورۃ الملک، آیت نمبر 15، 674 صفحہ، 674 صفحہ، فرماتے ہیں والذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول بنایا۔ ذلول کا معنی ہوتا ہے کسی کے حکم کو بجا لانا، کسی کے لیے اس کو اس انداز میں ہونا کہ وہ کہے بھئی میں تمہاری خدمت کے لیے ہوں۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چل پڑو، گھس جاؤ۔ کہاں گھس جاؤ رفقائے محترم؟ فی مناکبہا، منکب، منکب اصل میں کہتے ہیں ناقابہ، نون کاف بے، یعنی ابری ہوئی چیز منکب، اور اتھا گہرائی میں اتری ہوئی چیز منکب، یہ ازداد میں سے ہے۔ مناکبہا کا معنی ہے اس کے کائنات زمین کے پست و بلند میں پھیل جاؤ، زمین کی پستیاں اور زمین کی بلندیاں چھان مارو۔ فامشو، نکل پڑو، چل پڑو، فی مناکبہا، یعنی زمین کے تحت الثری سے لے کر ثریا تک، یہ تمہاری جدوجہد کا کیا ہے؟ ڈومین ہے، دائرہ ہے، اسکوپ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس طرح زمین کی بلند ترین چوٹیوں سے لے کر اس کے پست ترین، ہاں جی، آخری درجے میں جو معادن ہیں ان سب کو کھنگال ڈالو، اور ان کس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہاں نہیں فرمایا، زمین کی طرف نہیں ہے، رزق ہی کا مرجع اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ رزق میں سے کھاؤ۔ لیکن ایک بڑی اہم بات، اور وہ یہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کھانے کے دوران یہ نہ بھول جانا کہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے انجام کا اور اس کے حضور میں تمہاری حاضری ہونے والی ہے۔ کھاتے کھاتے بدمستی نہ ہو جانا، اس احساس و شعور کے ساتھ کھانا کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، دے رہا ہے، دینے کا جس نے ہمارے ساتھ اتنا نظم و نسق ہے، انجام کا اور اس کے حضور میں پیشی ہے، ہماری حاضری ہے، تو یعنی یہ سب کچھ قاعدے قانون اور ضابطے کے تحت کرنا، کھانا کھلانا۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورضوانہ، اور اللہ کے فضل سے مقصود کیا ہے کہ اللہ مولا راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اب یہ جو مولا کو راضی کرنا ہے رفقائے محترم، تو اس ضمن میں 88 سورہ جو ہے وہ ہے الفجر میں 88 سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنین، یہ 712 صفحہ، میں نے عرض کیا تھا کہ نفس انسانی کی 3 حالتیں ہیں، حیوان، انسان
لیکن ہو بہیمہ، انسان شکل میں لیکن کریکٹر اور کردار میں حیوان ہو، یہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ۔ اور یہ سورہ یوسف آیت نمبر 53، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ذات انسانی کی ابتدائی سٹیج یہ ہے کہ یہ حیوان ہے، اور پھر حیوانوں سے بھی زیادہ، یعنی مار دھار کرنے میں، پچھاڑنے میں، نقصان پہنچانے میں۔ پھر دوسری سٹیج آتی ہے کہ یہ نفس ذرا ترقی کرتا ہے اور یہ لوامہ بن جاتا ہے۔ یہ سورہ القیامہ آیت نمبر 2-3 کہ جب اس میں ذرا انسانی شعور بیدار ہوتا ہے اور اس کی انسانی شعور اور حیوانی تقاضوں کے مابین لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ذات انسانی میں انسان ہونے کا شعور بیدار ہوتا ہے اور وہ ملامت کرتا ہے انر کو کہ تو بالکل ہی حیوان بنتا چلا جا رہا ہے، اس لیے تو آیا تھا، کیا کر رہا ہے۔ یہ دوسری سٹیج ہے، اس کو قرآن نے نفس لوامہ کا۔ اور یہ ابھی کشمکش ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور پھر یہ کشمکش جب حق کے لیے سرنڈر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کو مومن اپنی منشا اور مرضی پر غالب کر لیتا ہے، تو وہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ جو ہے یہ تیسری سٹیج ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ کس طرح بنتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس اطمینان والی جو یعنی سیڑھی ہے یا اطمینان والی جو منزل ہے، وہاں تک پہنچانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کے بغیر یہ منزل نہیں مل سکتی۔ تو فرمایا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے وہ ذات انسانی جو اب امارگی سے لوامہ بنی اور لوامہ سے مطمئنی بنی، اطمینان کی حالت میں آئی۔ ارجعی الی ربک، بس اب اس اطمینان کا فیضان یہ ہے، فیض یہ ہے، انعام یہ ہے کہ اب آجا اپنے مالک کے پاس، رب کے پاس، ربوبیت کرنے والا اللہ۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ آجا، اب یعنی تیرا اس سے رابطہ ہو گیا ہے۔ اور کس طرح ہوا ہے رفقا محترم؟ راضیتاً مرضیہ۔ راضیہ کا معنی ہے اللہ کو راضی کرنے والا، اور مرضیہ ہے اللہ سے راضی ہونے والا۔ یعنی پہلے انسان رضائے الہی کو اپنا نصب العین بناتا ہے، اور جب رضائے الہی مومن کا نصب العین بن جائے اور مومن احکام الہیہ پر اللہ کے تقاضوں پر قائم ہو جائے، تو پھر اگلی سٹیج میں اللہ پھر بندے کو راضی کرتے ہیں، اور جب اللہ بندے کو راضی کرتے ہیں تو بندہ مرضیہ کہلاتا ہے۔ یعنی وہ کہ جس کی ڈیمانڈ، جو اس کی چاہت ہے، مانگ ہے، مطالبہ ہے، اسے پھر پورا کر دیا جاتا ہے، مرضیہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی جنت نہیں آئی، اور آگے فرماتے فادخلی فی عبادی۔ جب یہ دو سٹیجیں طے کر لیتا ہے مومن کہ وہ راضی بھی ہو جاتا ہے اور مرضیہ بھی بنا دیا جاتا ہے، پھر اسے حکم ہوتا ہے کہ اب تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ فادخلی، پس بندوں داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ یعنی اللہ کے بندے کیا ہیں؟ جو راضی بھی ہیں اور مرضی بھی، اللہ سے راضی ہونے والے اور اللہ کی طرف سے راضی کیے جانے والے۔ اور فرماتے ہیں وادخلی جنتی، اب تیرے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جنت میں داخلے سے پہلے رفقا محترم عباد اللہ میں داخلہ شرط ہے۔ وادخلی فی عبادی، پہلے اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندو، اللہ والی جماعت میں شامل ہو۔ وادخلی جنتی، بعد میں جنت ملے گی۔ یعنی جنت میں بھی داخلہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی معیت میں ہے، اور اللہ کے بندوں کی معیت حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے اور راضی اور پھر مرضی، پہلے اسے اللہ کو راضی کرنا ہوگا
اور اس کے نتیجے میں اللہ پھر اسے راضی کریں گے۔ اور یہ جو آج کا ہمارا درس ہے، اس کے خاتمے پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ایک مقام قرآن کا لائیں گے، ابھی تو حوالے کے طور پر میں اسے آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 9، 475 صفحہ 475 صفحہ صفحہ 29ویں سورہ آیت نمبر 9، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ فرماتے ہیں کہ جو مومن بنیں گے اور ایمان قرآن میں توحید ہے اور ایمان قرآن میں ایمان بالقرآن ہے، تو جو مومن اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کر لیں گے اور اللہ کے کلام پر ایمان لائیں گے اور وہ عامل الصالحات اور وہ اعمال انجام دیں گے جس سے ان کی ذات میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یعنی انسانی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء کے قابل بنتی ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا، اللہ کی حاضری، اللہ کی پیشی، صلاحیت بخش وہ اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کا بندہ بننے کے یعنی صالح بناتے ہیں، قوت و طاقت پیدا کرتے، انرجی پیدا کرتے۔ جس طرح ہمارے یہاں غذائیں ہیں اور غذاؤں میں بھی کم انرجی بھی ہے، زیادہ بھی ہے، جسے وہ یعنی کیلریز کہتے ہیں، تو وہ کم بھی ہیں زیادہ بھی ہیں، اور اسی طرح وٹامنز بھی ہیں، مقویات پھلوں کا اپنا، تو جو اعمال صالحہ ایمان کے بعد، تو پھر وعدہ کیا ہے؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو ضرور بضرور ہم انہیں اپنے صالحین میں داخل کر لیں گے۔ تو صالحین میں داخل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر صالحین میں جو اللہ کے ہاں صالحین کا رجسٹر ہے نا، اس میں اگر میرا اور آپ کا اندراج نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ان کو داخل کرتے ہیں اپنے صالح بندوں میں، اور صالح بندوں میں داخل ہونے والوں کی جو پہچان ہے اس کا ایک اینٹی جو ہے نا، اینٹی وہ کردار آگے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تمہیں دنیا میں معاشرے میں اپنے دائیں بائیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم نے اللہ کو توحید کے ساتھ مانا اور ہم اللہ کے کلام پر ایمان لائے۔ فرمایا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، فرمایا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم آج سے توحید اور قرآن کی امامت اس میں آ گئے، اور جو اب یہ اعلان کرتے ہیں اور معاشرہ مشرک ہے، معاشرہ روایات پرست ہے، تو اب معاشرے کی طرف سے ریئیکٹ ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل ہوتا ہے کوئی سودا لینے کے لیے نہیں آتا، سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہابی ہو گئے ہیں بھائی، ان سے تو ہم سودا نہیں لیں گے، کوئی سودا لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور اگر بیوی دوسری ہے تو کہتی میں تو تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، یا باپ اگر وہ ہے تو کہتا ہے میری بیٹی تو تیرے پاس نہیں رہے گی، تو بیوی چھوڑتی ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، ہاں جی، گاہک ہیں تو ہٹتے ہیں، جس کا ملازم ہے وہ کہتے ہیں صاحب نکلو، تم تو بڑے بد عقیدہ وہابی بن گئے ہو، ہمارا تو سواد اعظم سے تعلق ہے، میں تو بدنام ہو جاؤں گا، میرے تو یہ کمپنی نہیں چلے گی، کارپوریشن نہیں چلے گی، کیا ہو گیا تجھے؟ فرمایا کہ جب اس فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اسے ایذا پہنچائی جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی لاس پہنچتا ہے، بوجہ اس کے کہ اس نے اللہ کے حوالے سے توحید کو اور اللہ کے کلام کی حاکمانہ شان کو مانا، جب یہ مانا تو سر مراد بھی اولے پڑے، اوپر سے کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اس طرح کا ریلا آ گیا، دھکا لگ گیا، تو کیا کرتا ہے؟
جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ، تو لوگوں کی اس پرسیکیوشن کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ ناراض ہے، اس جماعت کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اللہ ہوتے تو میرا کاروبار کیوں بند ہوتا، مجھے یہ نقصان کیوں ہوتا، مجھے وہ نقصان کیا ہوتا۔ تو یہ جو مادی نقصانات اہل کفر کی طرف سے، شرک کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے ہوتے ہیں، انہیں وہ عذاب الہی گردان لیتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر ان کے برعکس ان کو کوئی اللہ کی طرف سے نصرت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو واقعی اب تمہارے ہی ساتھ چلیں گے، ہم بھلا تمہیں کہاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، نفع پہنچے یا نقصان، ہر حال میں مالک کی وفاداری یہ مطلوب ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، زندگی ہے، زندگی میں ہر طرح کے دور آ سکتے ہیں، چکر چل سکتے ہیں، کیونکہ نظام جو ہے وہ اقدار وحی پر تو قائم نہیں ہے، نہ معیشت، نہ معاشت، نہ سیاست۔ تو فرمایا کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ ایمان والا طرز عمل نہیں ہے۔ تو وعدہ یہ کیا تھا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، یہ جو لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ کا جو مقام جماعت مومنین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اس کی طرف سٹیپ فارورڈ کیسے ہوں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں رفقائے محترم، یہ سورہ النساء ہے، غالباً 127 صفحہ ہے، 127 صفحہ، 174 آیت، 174 127 صفحہ۔ یا ایہا الناس، یعنی یا ایہا الذین آمنوا سے بات شروع نہیں کی، یا ایہا الناس، اے نوع انسانی، قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے تو اپنی طرف سے اپنی دلیل جو ہے برہان، برہانہ رفقائے محترم مثلاً کہتے ہیں گرمی، ایسی گرمی کہ جو برداشت نہ ہو اور انسان کپڑے زائد اتار دے۔ برہانہ سورج کی شعاؤں کا روشن ہو کر، تابناک ہو کر سامنے آ جانا، اور پھر جو زائد کپڑے انسان نے پہنے ہو وہ اتر جائے۔ برہانہ، برہان وہ کہ جس میں نور الہی ہو، اور اس حال میں کہ باطل کے تمام کپڑے اتر جائے، باطل کا کوئی پردہ، باطل کسی حجاب سے، کسی ہیلے بہانے سے اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکے، کیونکہ اس کے اندر جتنا حق کا تھا وہ سارے کا سارا ایلیمنٹ اب نکھر کر ابھر کر دوسری طرف آ جائے۔ تو اے نوع انسانی، اب ہم نے تمہیں جو کلام عطا کیا ہے وہ کلام کیا ہے؟ برہان من ربکم، اس کی شان یہ ہے کہ وہ برہان ہے، وہ سورج کی طرح روشن۔ سورج کیا رفقائے محترم، اللہ کے قرآن کے سورج کے سامنے کروڑا سورج بھی اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ الگ بحث ہے کہ سورج کو دیکھنے کے لیے ہم اپنی موم بتیاں لے جا رہے ہیں۔ اللہ نے سورج، قرآن کا سورج چڑھا دیا، اور سورج دیکھنے کے لیے ہم اپنی موم بتیاں جلا رہے ہیں۔ کوئی گیس کا وہ لا رہا ہے، کوئی موم بتیاں لا رہا ہے، کوئی اپنی لالٹینیں لا رہا ہے سورج دیکھنے کے لیے۔ تو برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وہ برہان، دلیل الہی کیا ہے؟ وہ تو نور ہے، وہ لائٹ ہے۔ اور نور کیسا رفقائے محترم؟ مبینہ، جو نور آگے نور عطا کرنے والا ہے، نور
مزید نور عطا کرنے والا، اپنے نورانیت کا انعکاس ڈالنے والا۔ فالذین آمنوا باللہ، پس جو مومن ہو جائیں گے اس نور مبین کی اساس پر، اس برہان الہی کی بنیاد پر۔ یہ برہان اور نور الہی قرآن، پس جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، آسامہ کسی چیز کو ہاتھ میں لے لینا، جس طرح لاٹھی پر انگلیاں پڑھ کر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اللہ کے ایمان لائیں اللہ پر، اس کی توحید پر، اور اس نے وہ جو کتاب الہی برہان رب نور مبین اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ کا وعدہ ہے، فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میرے اپنے بندوں کے ساتھ کہ میں انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کروں گا، میری رحمتیں ان پر سایہ فگن ہوں گی۔ ضرور، یہ سین جو ہے یہ تاکید کا ہے، ضرور ہے کہ وہ اللہ اپنے ان بندوں کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اور رحمت کے ساتھ من ہو، یہ اس رحمت کی شان بیان کرنے کے لیے، رحمت جو رحمان کی طرف سے ہوگی تو وہ رحمتیں تو تمام رحمان ہی کی طرف سے ہیں، لیکن ان بندوں کے لیے خاص رحمت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ فضل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گریس سے، فضل سے، کرم سے رحمتوں پر رحمتیں ہوں گی، فضل پر فضل ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ اپنی ذات کی جانب، صفات کی جانب، جنت کی جانب، رضا کی جانب انہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ تو اس قرآن کے توسط سے صراط مستقیم شارح حیات کھل جائے گی، اللہ کی تجلیات کے لیے کھڑکیاں کھلیں گی، اللہ کی رحمتوں کی ان پر بارشیں ہوں گی۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا اور فضل و کرم کا وعدہ کیا ہے، یہ کوئی عارضی وعدہ نہیں ہے کہ بس یہ کسی خاص ٹائم پر ہوگا اور پھر چھٹی۔ اس میں خاص طور پر رفقائے محترم سورہ النور جو ہے اس میں ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ، بندے کون؟ جو اس کے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے اور قرآن کے توسط سے جو اللہ کے ساتھ جڑیں گے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دفعہ یہ وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سورہ نور، اور یہ صفحہ ہے غالباً 420، آیت 10 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 421 یا 20؟ 400، اچھا، آیت نمبر 10۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم کہیں کے نہ رہتے، یعنی تمہارے اوپر جو اصل کرم ہے اللہ کا، کہ اللہ کا فضل تمہارے اوپر سایہ فگن ہے اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ بدر میں 313,000 پہ غالب آتے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن میں 22,000 اہل ایمان اور 5 لاکھ منظم مجوسی فوج، اور اس کو پے بپے شکست دیتے، جبکہ انہوں نے زنجیروں میں اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا، ذات السلاسل، مدائن کی جنگ۔ تو کیا یہاں پر فرمایا؟ پھر آیت نمبر 14 دیکھیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اے ایمان والو نہ ہو، کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں بھی۔ اب یہاں پر جو حیات آخرہ پر بھی فرمایا اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوگا ایمان والوں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جن کا یہ ذکر ہے وہ نعوذ باللہ کہیں مرتد ہو سکتے ہیں۔ جو صحابہ حب دنیا داشتن آن ابیرہ بے کفن بگذاشتن، اتہام اور تہمت ہے۔ ایمان والے صحابہ جن پر اللہ حیات دنیا میں بھی اپنے فضل اور رحمتوں کا سایہ ڈالے اور آخرت میں بھی ان پر اپنے فضل اور رحمت کے سائے کا وعدہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیل سے ادھر ادھر ہو جائیں؟ تو آیت نمبر 14 میں بھی حیات دنیا اور حیات آخرہ میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سایہ۔ پھر آیت نمبر 20 اسی صفحے پر، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ کا علم یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ تمہیں اپنا علم عطا کر رہا ہے قرآن کی شکل میں، اور اللہ کا علم اگر تمہیں نہ ہوتا تو کہیں کے نہ ہوتے۔ پھر آیت نمبر 21 میں وہی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَقَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے اوپر سایہ فگن نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی ذات کی نشو و نما نہ کر سکتا، ذات انسانی کی نشو و نما بغیر وحی کے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے ممکن نہیں۔ اور اس کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے امام ہیں تو 4:113 میں فضل کبیر وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کہنا یہ تھا کہ یہ جو فضل ہے اللہ کا، یہ دراصل اس کی کیا ہے؟ وحی ہے۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی، اب تا قیام قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ فضل اور یہ کرم چونکہ اس کا مظہر اتم کیا ہے؟ وحی ہے، قرآن ہے، اور یہ قرآن اب تابت چلے گا، ساتھ منسوخ ہونے والا نہیں ہے، اپنا مقام چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مثلا ہم سورہ یونس 10ویں سورہ آیت نمبر 57، سورہ یونس آیت نمبر 57، اس میں یہ الفاظ، کیونکہ یہ 12 آیت جلیلہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، یہ 258 صفحہ ہے غالباً، 258، تو اس میں 57 میں وہ تمام جو قرآن کے فضائل ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا گیا کہ یہ جو قرآن تمہیں عطا ہو رہا ہے اس میں کوئی تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ ہم نے کل 2886 میں یہ پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے امیدوار نہیں تھے، کیونکہ جب انسان امیدوار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہی خوابیں دیکھتا ہے۔ امیدوار جو ہوتے ہیں نا وہ پھر متنبی بنتے ہیں، اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کرتے ہیں، یعنی وہی انسان پڑھتا ہے وہی خوابیں دیکھتا ہے، وہی وہ دراصل خوابیں کیا ہوتی ہیں؟ حدیث و احلام، سوچا سوچنے کبھی ادھر سے آواز آ گئی کبھی ادھر سے آواز آ گئی۔ تو ما کنت ترجو ان یلقا علیک الکتاب 2886، آپ کو تو کبھی امید بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ ہونے والے نبی ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت نے آپ کو لے لیا، سلیکٹ کر لیا۔
تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، یا بات تعلیلیہ بوجہ اللہ کے فضل اور رحمت کے یہ تمہیں قرآن عطا ہوا ہے۔ اس قرآن کے بنانے میں تمہارا یا میرا یا حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا کریکٹر یا کردار نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن لے لیا، گھڑ لیا، بنا لیا، یا ان کے ذہن کے یہ عکاس ہے، نہیں بات۔ یہ اللہ کے فضل سے نازل ہوا، اللہ کی رحمتوں کو لے کر نازل ہوا۔ اور دوسرا معنی کہ اللہ کا تمام فضل اور تمام رحمت اس قرآن کے توسط سے تمہارے اوپر نازل ہوئی۔ اور آگے فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے جشن منانے کا، یعنی امت مسلمہ اور عالم انسانیت کے لیے جو جشن کی چیز ہے رفقائے محترم، وہ نزول قرآن ہے۔ یعنی اگر امت مسلمہ کے پاس کوئی جشن ہے تو وہ نزول قرآن ہے۔ نزول قرآن ہے جشن منانا ہے۔ اگر کوئی تقریب خوشی کی تو وہ یہ مناؤ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت کے مظہر عتم قرآن کو پا کر بس اس پر اپنے آپ کو فرحہ و شادہ کرو، خوشی کا مظہر سمجھو، اور مزید برآں ایمان ہو تو یوں سمجھو ہوا خیر مما یجمعون، جس بینک بیلنس کو، کاروبار کو بڑھانے میں، دولتوں کو اکٹھا کرنے میں تم لگے ہوئے ہو، یہ قرآن ان تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ کو یہ یقین آ گیا تھا رفقائے محترم، اس لیے اس قرآن پر نچھاور کر دیا انہوں نے سب کچھ، اور نتیجتاً اللہ کے فضل و کرم کی ان پر بارشیں ہوئیں۔ انہی جھونپڑوں میں جب قرآن اترا تو کیسر و کسریٰ کے محلات پر وہ جھونپڑے غالب آ گئے۔ اب جب ان جھونپڑوں میں جگہ پر ہم نے محلات بنا لیے اور قرآن نہ رہا تو وہی محلات ہمارے لیے عذاب کا باعث بن گئے۔ یعذب بہا، یعنی اگر تم اس قرآن کو چھوڑو گے تو یہی مال، یہی دولت، یہی مکانات، یہی کوٹھیاں تمہارے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ، اور یہ کفر کا یعنی نتیجہ کافروں کے افعال اور اعمال سرزد ہوں گے۔ تو کہنا یہ تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازہ کھولا کہ فضل و کرم میں داخل ہو، اور اس کا ذریعہ کیا تھا؟ کتاب اللہ۔ اس ضمن میں رفقائے محترم جو بات آگے بڑھ رہی ہے، تو اس ضمن میں ہم سورہ التوبہ نامی سورہ آیت 121 بھی اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ 9:121 یہ صحابہ نے اس قرآن کے لیے کیا محنتیں کی، اور امت آج کس طرح اباؤٹ ٹرن ہے، دوسری طرف ہے۔ تورف الاشیاء بازدادہا، تو یہ ازداد یعنی بائی کنٹراسٹ، پیراڈاکسیکلی، تو دونوں چیزیں تصویریں آئینے میں سامنے آتی ہیں۔ تو آیت 120-121 ارشاد ربانی تھا کہ ایمان والوں کی یہ شان نہیں، وہ مدینے کے ہو یا مدینے کے اطراف میں عراب کی شکل میں ہو، کیا مومنوں کی شان نہیں ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے بچ کر ہٹ کر زندگی گزارے۔ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے اوپر جو ڈیوٹی ہے بس وہ اس کی ڈیوٹی سمجھے، تو یہ مومن کی شان نہیں۔ یعنی رسول جس مقام پر ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کھڑا ہو تو امت کا کام ہے کہ جہاں رسول کھڑا ہے وہاں کھڑی ہو جائے، شاگرد کا کام ہے جہاں استاذ کھڑا ہے وہاں وہ کھڑا ہو جائے۔ تو رسول کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن پر امت کو کھڑا ہونا چاہیے، خاص طور پر ختم نبوت کے بعد۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، اور مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دعویٰ ایمان کا کرے اور رسول کی ذات پر اپنی ذات کو ترجیح دے۔ یعنی رسول نے اس قرآن کے لیے بیوی، بچے، علاقہ، وطن، جان، مال،
خون پسینہ ایک کیا. کون سی قربانی ہے جو آپ نے اس قرآن کے پہنچانے کے لیے نہیں دی؟ طائف کی قربانی، احد کی قربانی، بدر کی قربانی، بنو حوازن کہ کہاں کہاں کی قربانیاں، چچا حمزہ کی قربانی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، کون کون سی قربانی. تو وہ قربانیاں دیں اور کلمہ پڑھنے والے بس کلمہ پڑھیں اور چھٹی کریں. فرمایا لا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، آپ نے نفس کو قیمتی نہ سمجھو. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو سب سے پہلے اپنا کوٹھی، کارخانہ، گھر نہیں بنایا. پہلا کام انہوں نے کیا کیا رفقائے محترم ہجرت کے بعد کہ ایک مرکز بنایا. مدینے میں پہلے ایمان کا، اسلام کا مرکز بنایا اور مرکز کے زیر سایہ حجرات میں آپ نے آفسز بنائے. اپنی عائلی زندگی کا آغاز کیا، یعنی اپنی عائلی زندگی حجرات میں، یعنی ضمنی اور اصل مرکز کا قیام تھا. تو اگر آج ہم اپنے یعنی جو قرآنی مراکز ہیں وہ اہمیت کے حامل نہ رہیں اور اپنی کوٹھیاں، اپنے کارخانے، اپنے کاروبار وہ زیادہ اہمیت حاصل کر جائیں تو یہ بھی ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. فرماتے ہیں اب عمل صالح. فرمایا کہ جب ایمان والوں کو پیاس پہنچے، ایمان والوں کو پیاسا رہنا پڑے اللہ کے قرآن کے لیے، اس کے پہنچانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ کے قرآن کے لیے گھر سے نکلیں اور اس کے لیے ہمیں پیاسا رہنا پڑے. پیاس شدید، ایسے علاقے میں گئے پانی نہیں ملتا یا پانی بند کر لیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا. تو کوئی پیاس ہمیں یاد ہو رفقائے محترم جو اللہ کے قرآن کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اوپر بیتی ہو، ظما ہو. فرمایا ولا نصب، کبھی ہمیں یاد ہو کہ اللہ کی طرف چلے، اللہ کے قرآن کے لیے چلے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، اور ہمارے پاؤں تھک گئے، چکنا چور ہو گئے، مسافتیں دور، سفر کٹھن، حالات راستہ خاردار، اور نصب تھکا دیا اس سفر نے، تھکاوٹ سے چکنا چور ہے، قدم بوجھل، چلا نہیں جاتا. یہ حالت ہو گئی اللہ کے اس دعوت کے کام میں. ولا مخمصہ، خامصہ یعنی بھوک سے جو جسم ہے اور جو خاصا پیٹ ہے وہ بالکل نیچے چلا گیا، دھنس گیا. مخمصہ، خامصہ، پسلیاں نظر آ گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا. یعنی اللہ کے کلام کے لیے اس حد تک کام کیا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور بھوک اور پیاس کے بعد اگلی سٹیج یہ آئی کہ ڈھانچہ بن کے رہ گیا ہڈیوں کا. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ کیا ہے؟ 155 کلام پاک، کلام پاک کے لیے. ولا یطؤون موطئا، اور اسی طرح فرمایا کہ پھر وہ سٹیج آ گئی کہ وہ دعوت کے لیے نکلے اور دعوت کے لیے ایسی وادیوں میں، علاقوں میں جانا پڑ گیا کہ جہاں پر جو کتاب اللہ کے اینٹی ہیں وہ غیظ و غضب کا مظہر بن گئے، اور انہوں نے غیظ و غضب کا، مار دھاڑ کا، زخمی کرنے کا، غیظ و غضب جتنا ان کے بس میں تھا اس کا اظہار کیا. اور اس کی سارے کی زد کس پر آئی؟ ایمان والوں پر، قرآن والوں پر. ولا ینالون من عدو نیلا، اور اگلی سٹیج وہ پہنچی کہ غیظ و غضب بھڑکا، لڑائی ہو گئی، مار کٹائی ہو گئی.